فاتحہ خوانی جو کی جاتی ہے اس کا طریقہ کیا ہے، اس میں کون سے سورہ پڑھے جاتے ہیں، ایصال ثواب کیسے کیا جاتا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج آپ کو اس ویڈیو میں سیکھنے کو ملے گا۔ تو میرے پیارے سامعین و ناظرین، سب سے پہلے آپ پاک و صاف ہو جائیں گے، سب سے پہلے پاک و صاف ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کوئی بھی چیز اگر آپ نے پکائی ہے یا بنائی ہے یا منگائی ہے، جیسے مٹھائی ہو یا کھانا وغیرہ ہو، تو اسے پاک و صاف جگہ پر رکھ دیں گے۔ اب اس کے بعد سب سے پہلے ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ آپ کو جو بھی درود شریف یاد ہے، کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورہ کافرون۔ میرے پیارے، اگر میں اس ویڈیو میں ہر سورہ کو مکمل پڑھتا ہوں تو آپ کی ویڈیو آپ کے لیے لمبی ہو سکتی ہے، لہٰذا میں صرف بتاتا چلتا ہوں تاکہ آپ کی ویڈیو مختصر بھی ہو اور آپ کو سمجھنے میں آسانی بھی ہو۔ تو آپ تعوذ و تسمیہ پڑھنے کے بعد، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ کافرون پڑھ لیں گے۔ سورہ کافرون پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ، کتنا؟ 3 مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص پڑھنا ہے، یعنی قل هو اللہ احد، اسی سورہ کو سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ اب آپ نے سورہ اخلاص بھی 3 مرتبہ پڑھ لیا، اب آپ کیا کریں گے؟ ایک مرتبہ سورہ فلق پڑھنا ہے، جیسے قل اعوذ برب الفلق، اس سورہ کو سورہ فلق کہا جاتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ سورہ ناس پڑھیں گے، جیسے قل اعوذ برب الناس، اس کو آپ نے پڑھ لیا، یعنی مکمل سورہ آپ کو پڑھنی ہے، بس میں آپ کو نام چونکہ بتا رہا ہوں، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اس لیے پہلی آیت میں پڑھ دے رہا ہوں۔ آپ نے سورہ ناس بھی پڑھ لیا، اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کو تو آپ امید ہے کم سے کم جانتے ہی ہوں گے۔ سورہ فاتحہ مطلب الحمدللہ رب العالمین، اس سورہ کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے بعد جو کلام پاک میں سورہ آئی ہے، سورہ بقرہ کا پہلا حصہ، جسے الف لام میم کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کو آپ اولئک تک پڑھنے کے بعد ہم المفلحون تک پڑھ لیں گے۔ اتنا آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد آپ کو دعائے خمسہ ایک آتی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، یہاں تک آپ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کو 3 مرتبہ کم سے کم درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر وہی جو درود شریف آپ کو آسان لگے اسی کو آپ پڑھ لیں گے۔ اگر آپ کو درود ابراہیم یاد ہے تو اسے پڑھ لیں گے، نہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں گے۔ میرے پیارے، میں آپ کو مختصر اور آسان انداز میں بتا رہا ہوں۔ اب آپ نے اتنا پڑھ لیا تو اب آپ ہاتھوں کو اٹھائیں گے بارگاہ الہی میں۔ فاتحہ تو مکمل ہوا، لیکن اب آپ ایصال ثواب کیسے کریں گے اس طریقہ کو بھی جان لیں اور صحیح طریقے سے توجہ کے ساتھ جانیں، کیونکہ فاتحہ میں خاص کس کا نام دیا جائے، کس کے نام سے فاتحہ کیا جائے، اس فاتحہ میں کس کا نام پڑے گا، اس بات کا جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ تو اب آپ ہاتھوں کو اٹھائیں گے، یا اللہ، اے پاک پروردگار عالم، میں نے جو کچھ بھی پڑھا اور جو کچھ بھی حاضر کیا، ان کا ثواب، میری نیک نیتوں کا ثواب، جو کچھ بھی تو عطا کرے، سب سے پہلے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ اس طرح سے آپ دعا کریں گے۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وسیلہ دیتے ہوئے کہ یا اللہ، میں میرے آقا کے وسیلے سے اس کا ثواب کل مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات، تابعین، تابعات، صحابیین، صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ارواح مقدسہ پہ پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ بعد میں آپ سب سے آخر میں جن کے نام سے آپ یہ فاتحہ کرنے جا رہے ہیں ان کا نام لیں گے، اور آپ اپنے خاندان در خاندان والوں کا نام بھی لے سکتے ہیں، ان کی روحوں پر بھی پہنچوا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنی جو بھی دلی تمنائیں ہیں اس کے لیے دعا کریں گے۔ اس کے بعد آپ دعا کو ختم کریں گے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔